اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھل آن لائن نیوز کے ساتھ میں ہوں جاوید محرم گلو اور آپ دیکھ رہے ہیں تھل آن لائن نیوز۔ آج ہم موجود ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب سینیٹر ڈاکٹر غوث خان نیازی صاحب کے پاس، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی حالات جو اس وقت عوام کو مہنگائی کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں اور دیگر بھی ان سے حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو نوازا اور آپ کی بڑی مہربانی۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ملکی سطح پہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، مہنگائی کی تو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جس طبقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ لوور مڈل کلاس یا غریب لوگ، ان کا جو برا حال ہے۔ اور اس وقت مہنگائی جو ہے، جو اسٹیٹمنٹ کی رپورٹ ہے یا ادارہ شماریات کی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے 18% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ شہروں میں دیہاتوں میں تو اور زیادہ ہے۔ تو مہنگائی کا تو کوئی حد نہیں ہے، عام غریب لوگ پس رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، عوام مایوس ہیں کہ ان کو کوئی آگے نظر نہیں آتا کہ ہمارا فیوچر میں کوئی کیسے تبدیلی ہوگی۔ اور لوگ خود سڑکوں پہ آ کے انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے لیکن رزلٹ نہیں نکلا۔ تو عوام مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ جو ہے نا، وہ ایک پریشان بھی ہیں اور مایوس نظر آتے ہیں۔ تو اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو مایوسی سے نکالیں، ان کے مسائل کو حل کریں، ایڈریس کریں۔ اور خاص طور پہ جو اشیاء ضرورت ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان میں مہنگائی جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک غریب بندے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بچوں کے لیے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ جائے کہ اس کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، وہ بھی ہر والد کی یا والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھا لکھے اور اچھا بن کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سافٹ ویئر انجینئر بنے، آئی ٹی میں جائے۔ ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ورٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیاسی پارٹیاں متحرک ہیں اور سیاسی پارٹیاں یکجا ہیں اور ایک لائحہ ملسہ بنا رہی ہیں کہ ہماری تو یہ شروع سے یہی اداروں سے بھی اور دوسروں سے بھی ہمارا یہی تقاضا کرتے ہیں کہ خدارا آپ نیوٹرل ہو جائیں، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہمارے سیکورٹی فورسز ہوں، سب جو ہے۔ اور ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ نیوٹرل ہوں گے اور ہمارا ملک جو ہے آگے عوام کو اپنی رائے کے مطابق جو ہے نمائندے کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب تو پھر جو صحیح عوام کے نمائندے آئیں گے تو عوام کے مسائل کو صحیح ایڈریس بھی کریں گے اور ملک ہمارا جو ہے صحیح ڈائریکشن میں چلے گا۔ سر پچھلے دنوں ایک بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں منظور ہوا، بلکہ ای وی ایم کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے دیہاتوں میں جو حالات ہیں، یا لوگ استعمال کر پائیں گے، یا اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کیا تحفظات رکھتی ہے؟ دیکھو جی، یہ جو بل ہوا ہے، یہ ایک عمران خان صاحب کی انا تھی، یا انہوں نے ایک انا بنا لی تھی کہ اس کو ہم نے ہر خود پاس کرانا ہے۔ اس کے رزلٹ کیا ہوں گے اور ملک میں کیا افراتفری پھیلے گی، اس کا انہوں نے ادراک ہی نہیں کیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے 175 ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں، اور ان میں سے 167 یعنی کہ 167 ممالک میں جو ہے وہ روایتی طریقے سے ہوتے ہیں، اور الیکٹرانک مشین صرف 7 ملکوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی یعنی کہ پچھلے الیکشن کے بعد جرمنی نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ وہاں جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جرمنی میں یا امریکہ میں آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے رزلٹ جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہائی جیک کر لی ہے رشیا نے۔ وہ تو وہاں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ تو یہاں اتنا ترقی یافتہ ملک، دنیا کی سپر پاور اس کا پریزیڈنٹ شکوہ کر رہا ہے، تو ہمارے تو حالات اور برے ہوں گے۔ تو پھر مثال دیتے ہیں انڈیا کی، تو انڈیا میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، لیکن وہ مطلب انہوں نے ایک بتدریج، مطلب پہلے انہوں نے 4 ضلعوں میں شروع کیا، پھر ایک صوبے میں کیا، پھر 2 میں، 4 میں، پھر آ جا کے اس کے باوجود مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی شکایت ان مشینوں سے ہیں، رزلٹ جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جس طرح کا مس ٹرسٹ ہے، اداروں کے درمیان مس ٹرسٹ ہے، عوام، پارلیمنٹ، اس طرح، تو رزلٹ جو بھی ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ملک میں اور جو ہے، اور دیکھو اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، نیچے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، جو کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے ہیں، تو ان نتائج کو سب نے تسلیم کیا ہے، چاہے پی ٹی آئی تھی، چاہے ہم تھے، چاہے جے یو تھی۔ جب الیکشن جو ہے نا فری ہوں گے تو پھر لوگ کوئی شو نہیں کریں گے
کہیں کہیں کوئی سٹیپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر دھاندلی کے جو ہے نا وہ دعوے کرتے ہیں. تو ہمیں جو چاہیے، ہمارا ایک غریب ملک ہے. آپ تو غریب ملک کے لیے 2 کھرب روپے کی مشینیں خریدنا، پھر 2-2.5 لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنا، پھر عوام کو ٹرین کرنا، تو یہ کئی مطلب کھرب روپے اور کئی اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. اور الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانے ہیں وہ بھی اس نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ اس طریقے سے علاج کرنا، اس طریقے سے جو ہے الیکشن کرانے سے ہمارا جو ہے نا ہم تو وہ شفافیت برقرار نہیں رکھ سکیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں خان صاحب کو، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ارادے کو ترک کر دینا چاہیے. اور ابھی دیکھو الیکشن کمیشن کے کیا بیان آئے کہ ابھی ہم 3-4 سیشن کریں گے اس کے ڈسکشن کے کہ ہم اس پہ عمل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہے. تو ظاہر پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی سپریم کورٹ جائیں گے اور پوزیشن بھی سپریم کورٹ جا رہی ہے تاکہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ لیا جا سکے. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی، تھال اور خوشاب کے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں، پسماندہ رہ گئے ہیں، اس وجہ سے جو موجودہ نمائندے کام کر رہے ہیں اس پر آپ مطمئن ہیں، یا جو کام آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا پچھلے ادوار میں وہ کیسا تھا؟ وہ زیادہ تھا یا جو موجودہ دور کے جو نمائندے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جی، 3-3.5 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب آپ کے سامنے کہ ترقیاتی کام کیا ہو. ابھی باقی 1.5 سال میں کیا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر 3.5 سال میں نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی میگا پروجیکٹ تو نہیں شروع ہونے جا رہا کہ 1.5 سال میں یا 1.5 میں مکمل ہو جائے. یہی صرف نالیاں سولنگ شاید بنا لیں تو لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے کر دیں یا کہیں بجلی کے کھمبے ڈال دیں تو اس سے شاید کوئی وہ کر سکے. ادروائز کو میک اپ پروجیکٹ جو ایسا پروجیکٹ جس سے عوام کی زندگی میں یا عوام کے مسائل میں جو ہے نا وہ کمی ہے، وہ 3.5 سال میں نظر نہیں آیا اور نہ کوئی ہمیں 1.5 سال آگے آنے کی کوئی نظر آنے کی کوئی امید ہے. تو اس سے کہنا کہ یہ کچھ عوام کی حالت بدلے گی، ان 5 سالوں میں تو کچھ نہیں بدلا اور نہ بدلنے کا کوئی امکان ہے. تھال نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ حالات کے حوالے سے؟ دیکھو جی، میں اپنے تھال کے عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی علاقائیت تعصب اور دھڑے بندی سے بالا تر ہو کر آپ جو بہتر سمجھیں، جس جماعت کو بہتر سمجھیں. ہمارا جو پچھلا 5 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کا 3.5-4 سال کا ریکارڈ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کس حکومت نے آپ کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے، کس حکومت نے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ میری یہ درخواست ہوگی کہ جب اگلے الیکشن ہوں تو اس پہ علاقیت، لسانیت اور اس سے بالا تر ہو کر جو پارٹی آپ کو اچھی لگے، ملکی مفاد میں لے کر جائے یا ملکی مفاد آپ سمجھیں کہ یہ پارٹی جو ہے ہمارے مسائل کو حل کرے گی، آپ اس کو ووٹ دیں. میں یہ کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی. صدر پاکستان مسلم لیگ خوشاب اور سینیٹر ڈاکٹر غوث خان نیازی یہی کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت نے جو عوام کی حالت بہت خراب کر دی ہے اور حکمرانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں.